الحمد لله رب العالمين والحمد لله في كل وقت وحين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. الحمد لله ہم اپنا فک کورس پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اس کی 20 لیکچرز اٹینڈ کر لیے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی نماز والے پورشن کا آلموسٹ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آج ہم ختم کرنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم حسب دستور ایک مبارک حدیث تلاوت کریں گے اور اس حدیث پاک کا ترجمہ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکت سے ہماری کاوش قبول فرمائے. حدیث مبارک آپ کی سکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث مبارک سنن نسائی شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 465. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہ ایک بلی کو پالتے تھے. ان کے ہاں ایک بلی تھی اور بلی کو عربی میں ہرتن کہتے ہیں، اور ہرتن کی اس کا تصغیر، اس میں تصغیر جب بنتا ہے تو ہریرہ بنتا ہے. تصغیر مطلب جو کسی کو پیار سے بلائیں گے یا کسی چھوٹے کو بلائیں گے تو اس کو ہم تصغیر کہتے ہیں. عربی پڑھنے والے، عربی جاننے والے لوگ یہ چیز جانتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا نام حضرت عبد الرحمن تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار دیکھا بلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے تو فرمایا اے ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ، تو یعنی کہ اے بلی والے کیا کر رہے ہو، اس طرح سے فرمایا. تو اس وقت کے بعد پھر کبھی بھی ان کو عبد الرحمن کے نام سے پکارا ہی نہیں گیا، ہمیشہ ان کو ابو ہریرہ ہی کہا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نام دے دیا، انہوں نے ایک بار اس نام سے پکارا، ابو ہریرہ ہی ہو گئے. تو میرے آقا جس کو جو نام چاہے رکھ دے بس وہ نام ہی رہ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک عرب کا ایک شخص تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، یعنی حکمت والا، بہت حکمت والا باپ، حکمت کا باپ، دانائی کا باپ، ابو الحکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ایک بار کہہ دے ابو جہل ہے تو زندگی بھر اس کو ابو جہل ہی لوگ کہنے لگے. آج بھی ہم ابو جہل کو ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا نام اصل میں ابو الحکم تھا. تو اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں عبد الرحمن تھے لیکن بلی کے ساتھ کھیلتے تھے. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہو گئے. اس طرح سے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام حضرت علی ابن ابی طالب ہے. ایک بار وہ نیچے گراؤنڈ پہ بیٹھے تھے، سو رہے تھے. حضور نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے کیا کر رہے ہو، مٹی والا یعنی مٹی پہ بیٹھنے والا. تو ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے. بہرحال یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث نریٹ کی ہے، روایت کی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کیا، ان اول ما يحاسب به العبد، بے شک وہ چیز جو سب سے پہلے جس کے بارے میں ایک بندے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، بصلاۃ، وہ اس کی نماز ہوگی. ایک بندے کو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، محاسبہ لیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب اس کی نماز کے بارے میں لیا جائے گا. فَإِن صَلَحَتْ، اگر اس کی نماز صحیح ہوئی ہو، یعنی اگر اس نے اپنی نماز اپنی شرائط اور اپنی ارکان کے ساتھ ادا کی ہو، فقد افلح، پس وہ بندہ کامیاب ہوا، وانجح، اور وہ نجات پا لیا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس کی نماز فاسد ہو چکی ہو، یعنی اس نے صحیح سے ادا نہ کی ہو یہ نماز، فَقَدْ خَابَ، پس برباد ہو گیا، وَخَسِرَ، اور یہ خسارے میں پڑ گیا، یہ ہار گئے بندہ. تو نماز ہی ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ کی نماز درست ہے تو آپ نجات پا لیں گے، اور اگر آپ کی نماز خراب ہے تو آپ خرابی میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی نماز کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو اب ہم اپنے آج کی ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ ہم نے مفسدت نماز پڑھ لیے تھے پچھلی کلاس میں. تو ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں، یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہم اس کے نماز پڑھنے والے بندے کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟
اگر ہم گزر سکتے تو کیسے گزر سکتے ہیں، یا اگر ہم نہیں گزر سکتے تو پھر کیا کریں گے، اگر گزرنا ضروری ہو تو کیسے گزریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ میں نماز کہاں پہ پڑھ رہا ہوں، جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ نماز کے لیے جگہ صحیح ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ پاک ہے کہ نہیں ہے، جگہ پاک ہونے کے باوجود بھی کیا یہ جگہ نماز کے لیے درست ہوگی؟ کیونکہ جب آپ نماز پڑھ لیں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس نماز کا ایک احترام ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، نماز کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں، یعنی بالکل 100% اٹینشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اور جب آپ کہیں گے نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنی مرضی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا آپ کی وجہ سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو جائے، آپ کی نماز کی وجہ سے بھی یہ خیال آپ کو رکھنا ہے، ٹھیک؟ تو وہ سر ہماری نماز سے کیسے ڈسٹرب ہو سکتا ہے کسی کو، ابھی ہم بات کر لیں گے اس کی۔ فار ایگزامپل آپ نماز پڑھنے کے لیے بالکل بیچوں بیچ روڈ پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے روڈ پہ اللہ اکبر کر لیا، آپ تو دکھا رہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، لیکن جو راہگیر ہے، جو چلنے والا بندہ ہے، کیا وہ آپ کی نماز پڑھنے سے کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یا جہاں پر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ جگہ ہماری نماز کے لیے تو فٹ تو ہے ہی بے شک، لیکن کیا جو دوسرے لوگ یہاں سے چلنے والے ہیں کیا ان کے لیے صحیح ہوگا؟ کہ میری نماز کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ اگر ایسا ہے تو بھیا آپ گناہ گار ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ نماز پڑھ لیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، ہم اوپن میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے نماز کے سامنے، نماز پڑھنے کے سامنے کوئی بیریئر نہیں ہے، جیسے یہ بندہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں کچھ بھی بیریئر نہیں، بالکل اوپن گراؤنڈ ہے، اوپن اسپیس ہے، فری اسپیس ہے یہاں سے آگے۔ اب مان لیجیے یہاں سے ایک بندے کو گزرنا ہے، وہ یہ بندہ یہاں سے گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا؟ دیکھیے پہلا کیس ہے کہ اگر سامنے سے بھی جگہ کھلی ہے اور پیچھے سے بھی جگہ کھلی ہے، ٹھیک، تو یہ جو بندہ ہے، یہ سامنے والا بندہ ہے، جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے، یہاں اس کی غلطی نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے پیچھے بھی جگہ چھوڑی ہے۔ جو بندہ یہاں سے جائے گا، وہ بندہ دیکھے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے سے چلا جائے۔ اگر وہ جان یہ دیکھ کے پیچھے جگہ ہے پھر بھی وہ سامنے سے چلا جاتا ہے تو وہ چلنے والا بندہ گناہ گار ہو جائے گا۔ کتنا زیادہ گناہ گار ہو جائے گا ابھی ہم اس کی بات کر لیں گے آگے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ بندہ گناہ گار ہو جائے گا کہ اگر اس نے دیکھا کہ پیچھے تو جگہ ہے کہ میں پیچھے سے چل سکتا ہوں، تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اچھا یہ چیز نا ہمیں مسجدوں میں بھی خیال رکھنا ہے اس چیز کا، کہ اگر مسجد میں کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے سے گزرے۔ ابھی میں اس کی بھی بات کر لوں گا، مسجد والا کیس پہ بھی آئے گا، ہمیں وہاں کتنا آگے سے گزرنا چاہیے، کتنا پیچھے سے گزرنا چاہیے، اس کی بات ہم کر لیں گے۔ یا آپ کے گھر میں بھی اگر آپ کے روم میں آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، کوئی اور فیملی ممبر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کے روم میں، آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس کے سامنے سے گزرے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، بہت گناہ ہے، یہ بہت گناہ ہے۔ اب کوئی بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی جگہ ہے، اس کے سامنے بھی جگہ ہے، اگر کسی کو گزرنا ہی ہو اس راستے سے، اس کو چاہے کہ وہ پیچھے سے گزرے، اگر وہ سامنے سے گزرا تو وہ چلنے والا بندہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ میں نے کیس میں لکھا کہ پیچھے بھی جگہ ہے اور سامنے بھی جگہ ہے، لیکن پھر بھی ایک بندہ آگے سے گزر رہا ہے تو وہ چلنے والا بندہ سنفل ہوگا۔ حکم کیا ہوگا یہاں پہ؟ the person passing by in front of a praying person is sinful، ٹھیک ہے جی، وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اب کیس نمبر ہم 2 دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ جسے نماز اپنی کھڑی کری ہے سڑک پہ، بالکل بیچوں بیچ روڈ پہ، کہ وہ لوگوں کو چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ بھیا روڈ نماز کے لیے نہیں ہوتا۔ دیکھیے حدیث ایک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اس زمین کی ہر ایک پلیس نماز کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد بنائی گئی ہے، تو ہر ایک جگہ پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر جب ہر ایک جگہ پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو روڈ پہ نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تو میں کہوں گا بے شک یہ جو ہے نا بات کہ ہم ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جائز ہے، لیکن اگر کوئی چیز روڈ کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اگر وہ ایک کامن پیسج ہے تو ہمیں اس کو کامن پیسج ہی رہنے دینا چاہیے۔ میں آپ سے سوال کر لوں گا آپ سے، کیا آپ واش روم میں نماز پڑھ لیں گے؟ وہ بھی تو ہر ایک جگہ پہ نماز ہو سکتی ہے، واش روم میں کیوں نہیں نماز پڑھ لیں گے آپ؟ کیا بات ہے؟ کیا آپ اپنے کچن میں نماز پڑھ لیں گے؟ جس پورشن میں آپ پکاتے کھانا، کیا آپ اس پورشن، ڈائننگ ہال کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس پورشن میں آپ پکا رہے، کیا آپ اس پورشن میں نماز پڑھ لیں گے؟ کیا آپ ایک بچر شاپ پہ نماز پڑھ لیں گے؟ کیا اس طرح سے بہت ساری چیزیں، بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو روڈ پہ بھی ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس باقی جگہ اویلیبل ہے، آپ کو بالکل بھی روڈ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ جو پریئنگ پرسن ہے، اسے نماز کھڑی کری روڈ پہ، اور اس طرح سے اسے نماز روڈ پہ کھڑی کرتی کہ بالکل بھی وہاں سے چلنے والے لوگوں کے لیے راستہ نہیں چھوڑا، جیسے آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں
یا پھر ایک بندہ مسجد میں گیا اور اس میں بالکل ایک دروازے پہ ہی کھڑا ہو گیا، دروازے پہ اس نے نماز پڑھ لی. اب دیکھیے یہاں سے جس بندے کو مسجد سے باہر جانا ہوگا یا جس بندے کو مسجد کے اندر آنا ہوگا، اس کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس کے سوا. اس کو تو سامنے سے گزرنا ہی پڑے گا، وہ مجبور ہے سامنے سے گزرنے کے لیے. سملرلی اس کیس میں جب روڈ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جو لوگ ہیں یہاں ان کے پاس کوئی جگہ ہے ہی نہیں، وہ مجبور ہے سامنے سے چلیں گے، وہ مجبور یہاں سے جائیں گے. تو اب یہ چلنے والے لوگ گناہگار نہیں ہوں گے، یہاں پہ نماز پڑھنے والا بندہ گناہگار ہوگا. اس صورت میں نماز پڑھنے والا بندہ گناہ گار ہوگا. کس صورت میں؟ کہ جب وہ ایک کامن پیسیج کو بلا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس جگہ پہ نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر سامنے سے کوئی بندہ اگر گزرتا ہے تو یہاں پہ سامنے سے گزرنے والا بندہ گناہ گار نہیں، یہاں پہ نماز پڑھنے والا بندہ گناہ گار ہو جائے گا. نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، وہ اس جگہ نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جائے گا کہ اس نے نماز کی قدر و قیمت ہی نہیں کی، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اس نماز کے آداب کیا ہے، اس نے آداب کے خلاف کیا، اس نے بالکل رستے کو بلا کر کے نماز پڑھ لی اور لوگ اسی سامنے سے گزر گئے. تو یہ اس وجہ سے وہ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہو جائے گا. سو اس کیس میں کیا ہوگا؟ پریئنگ پرسن از سمپل. تو یہ بندہ ہو گیا پہ گناہ گار. اب دیکھیے، اب اپنا کیس نمبر 3 ہے. اب ایک بندہ راستے پہ نماز پڑھ رہا ہے، روڈ پہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آلٹرنیٹو ویز ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں. ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سامنے سے گزرے، ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہاں سے گزرے، وہ یہاں سے گزر سکتے ہیں. یا کوئی اور مان لیجیے یہاں پہ جنکشن ہو روڈس کا، ان کے پاس ہے آلٹرنیٹیوز کہ وہ ڈفرینٹ پیسیج ٹریورس کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے سے ہی گزرے. اب اس کیس میں فار ایگزامپل اگر وہ آگے سے گزر گئے تو ان کے لیے تو کیا حکم ہوگا؟ گناہ گار کون ہوگا؟ دیکھیے، یہاں پہ نماز پڑھنے والا بندہ بھی گناہ گار ہو جائے گا اور یہاں پہ سامنے سے نکلنے والا بندہ بھی گناہ گار ہو جائے گا. اس کیس میں دونوں بندے گناہ گار. یہاں پہ نماز پڑھنے والا بندہ اس لیے گناہ گار ہے کیونکہ اس نے روڈ پہ نماز پڑھی، اس نے کامن پیسیج پہ نماز پڑھنی، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، لوگوں کو مشکل ہوا کہ ان کو یہاں سے نکلنا تھا، ان کو دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا آپ کی نماز کی وجہ سے. آپ کی نماز کی وجہ سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو نماز کا مقصد ہمیں سمجھنا ہے. تو یہاں پہ نماز پڑھنے والا بندہ بھی گناہ گار ہو جائے گا اور پھر جو سامنے سے گزرا وہ بھی گناہ گار ہو جائے گا. ریزن کیا اس کے گناہ گار ہونے کا؟ کیونکہ اس کے پاس تھا آلٹرنیٹیو وے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ پیچھے سے نکلتا، پھر بھی اگر وہ سامنے سے گزرا تو وہ سامنے سے گزرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گیا، اور یہ نماز پڑھنے والا بندہ یہاں پہ روڈ پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گیا. یہاں پہ کیا لکھوں گا میں؟ بوتھ پریئنگ اینڈ پاسنگ پرسنز آر سنفل. کیس نمبر 4 ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ ایک کامن پیسیج پہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے لوگوں کے لیے، تو اب وہ تو گناہ گار نہیں، وہ آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے بالکل. اب یہ نماز پڑھنے والا بندہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی، فار ایگزامپل یہاں سے ویلی ہے، یہاں سے نیچے ڈاؤن فال ہے، یہاں سے ریور ہے، یہاں سے کچھ اور ہے، راستہ ہی نہیں ہے کسی اور طریقے سے جانے کے لیے، بس ایک ہی وے ہے کہ یہاں سے جانا ہے، وہ مجبور ہے جانے والا. تو وہ بندہ یہاں سے چلا جائے گا، نہ وہ گناہ گار ہوا نہ یہ بندہ گناہ گار ہوا. کیونکہ ریزن کیا ہے؟ یہ بندہ تو اچھی جگہ سے نماز پڑھ رہا ہے، اس بندے نے کوئی کامن پیسج بلاک نہیں کی. اب جو بندہ سامنے سے گزرا وہ مجبور تھا، اس کو چاہیے کہ وہ رکے، اس کو چاہیے کہ وہ تب تک رکے جب تک یہ بندہ نماز کمپلیٹ نہ کر لے. لیکن سپوز وہ بیمار ہے، اس کی ماں بیمار ہے، کوئی کچھ اور پرابلم ہے، اس کو مجبوری ہے جانے کے لیے، تو وہ جا سکتا ہے. پھر اس کیس میں وہ بندہ جا سکتا ہے، پھر بھی اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا دور چلا جا کے پھر جائے. اگر وہ بھی پاسبل نہیں ہو تو پھر وہ جا سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی بندہ گناہ گار نہیں ہوگا. None of the persons will be sinful. اب دیکھیے کیس نمبر 5 اپنا. اب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے جامع مسجد ہوتی ہے اکثر. یا پھر آپ ایک اوپن گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں بہت کھلی جگہ ہے. سوال یہ ہے سر، کیا ہم اس اوپن گراؤنڈ میں، بہت لمبا گراؤنڈ ہے، تو مجھے فار ایگزامپل یہ سارا گراؤنڈ ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں سے کرسر آپ کو دکھ رہا ہوگا، چلے اس اسکرین کے بالکل لیفٹ موسٹ سائڈ سے مجھے جانا ہے. مطلب یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، جیسے پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، کرکٹ کا گراؤنڈ ہے ایک. اب کرکٹ گراؤنڈ کے ایک کارنر پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے یہاں سے جانا ہے. کیا میں یہ سارا راستہ یہاں سے ٹریول کر کے یہاں سے اس کے پیچھے پیچھے پہ چلا جاؤں؟ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ میں یہاں سے چلا جا سکتا ہوں؟ یا پھر اس طرح سے مسجد میں سے پچھلی صف میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سب سے آخری صف میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، میں پہلے صف میں کھڑا ہوں، تو مجھے اس کو کراس کرنا ہی کرنا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے ذرا، فار ایگزامپل یہ مسجد ہے، سپوز یہ مسجد ہے، یہاں پہ ڈور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ڈور ہے مسجد کا، اور یہاں پہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں یہاں پہ ہوں پہلی صف میں، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ آخری صف ہے، یہاں پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو مجھے یا تو ایسے جانا ہوگا، اور پھر اس کے پیچھے سے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہ راستہ ہے ہی نہیں میرے پاس. اب کسی بھی صورت پہ مجھے اس کے سامنے سے گزرنا ہوگا.
کہیں سے بھی مجھے اس کے سامنے سے گزرنا ہوگا، تبھی میں اس ڈور تک پہنچ سکتا ہوں، تبھی میں اس ڈور تک پہنچ سکتا ہوں. کیا میں جا سکتا ہوں ایسے؟ کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کیس میں؟ سملرلی گراؤنڈ ہے، ایک گراؤنڈ ہے، میں یہاں سے مجھے جانا ہے اس سائڈ میں، اور یہاں پہ بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. کیا میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ یہ بہت لمبا بہت چوڑا گراؤنڈ ہے، بہت ایریا ہے اس کا گراؤنڈ کا. تو میں کیا یہاں سے جا سکتا ہوں، یا پھر مجھے اس کے پیچھے پیچھے ہی یہاں سے جانا ہوگا؟ کیا یہ بہت لمبا راستہ ہے، کیا ضروری ہے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں؟ کہ میں یہاں سے جا سکتا ہوں جبکہ بہت واسٹ گراؤنڈ ہے؟ کس کیس میں کیا کریں گے ہم؟ اس کیس میں ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک نارمل انسان قیام میں جب کھڑا ہوگا، جیسے بندے کھڑے قیام میں، تو جب یہ اپنے سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں گے، ان کو کتنا پورشن دکھے گا سامنے؟ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی نظر بالکل یہاں پر ہے، سجدے کی جگہ پر اس کی نظر ہے نا، قیام میں ہم سجدے کی جگہ پہ نظر رکھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ اس کو صرف یہ پوائنٹ دکھے گا، اس کے ویژن میں ایک اینگل ہوتا ہے، ہر ڈائریکشن میں اس کو تقریباً اتنا والا ایریا دکھ رہا ہوگا. تو ہم امیجن کر لیں گے اس کو کتنا ایریا دکھ رہا ہوگا، اس ایریا میں سے ہم نہیں گزریں گے، ہم سامنے سے گزر سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم یوں سمجھے، آپ یوں سمجھ لیجیے، اگر آپ مسجد میں ہیں تو 2-3 صفحے پہلے سے گزریں گے. سپوز یہ ہے آخری والا صفحہ، یہ آخری والا رو ہے مسجد میں، تو آپ یہ سیکنڈ لاسٹ رو ہو گئی، یہ تھرڈ لاسٹ رو ہو گئی، یہ فورتھ لاسٹ رو ہو گئی، آپ اس سے آگے آگے گزر لیں، آپ اس کے آگے آگے گزر سکتے ہیں. تو یہ پرمیسیبل ہے. پھر یعنی جہاں تک اس کی نظر پڑ سکتی ہے نا، ہم وہاں تک نہیں گزریں گے، اس کے آگے سے گزریں گے. اب یہ تو ہو گئی بات ایسی جس مسجد میں 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے ہو، اس کی بات ہو گئی. ابھی کوشچن آیا تھا سر، اگر میں اپنے روم میں نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر چھوٹا سا روم ہے یا چھوٹی سی مسجد ہے یا گراؤنڈ ہی چھوٹا ہے، آگے سے جگہ ہے ہی نہیں، پھر کیا کر لیں گے؟ دیکھیں، چھوٹا گراؤنڈ ہے، چھوٹا روم ہے کہ 3-4 صفوں کی جگہ ہے نہیں، یا چھوٹی مسجد ہے، تو اس کیس میں کیا کریں گے؟ اب کسی انسان کو ضرورتاً باہر جانا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ اسے جلدی جانا پڑے گا، تو وہ کیا کر لے گا؟ کسی انسان کو واش روم جانا ہے، کسی کی مجبوری، اس کو کوئی اور کام ہے، نکلنا ہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ویٹ کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ ویٹ کر لے. لیکن اگر وہ ویٹ کر نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں، ویٹ نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے کوئی چیز رکھے اس کے سامنے. فار ایگزامپل، یہ بندہ سپوز نماز پڑھ رہا ہے یہاں پہ، لیٹ سے یہ بہت چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، چھوٹا سا روم ہے، مجھے یہاں سے گزرنا ہے، مجھے یہاں سے گزرنا ہے. تو میں کیا کروں گا؟ جب میں نے یہاں پہ دیکھا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مجھے چاہیے کہ میں کوئی چیز یہاں پہ رکھ دوں، کوئی اونچی چیز یہاں پہ رکھ دوں. اگر کوئی چھڑی وغیرہ رکھ دوں یہاں پہ، کچھ بھی، چیئر ہوگی، اگر آپ اپنے روم میں ہیں کوئی چیئر ہوگی، وہاں پہ مسجد میں ہے وہاں پہ چیئر ہوگی، آپ چیئر کو لائے، اس کے سامنے رکھ دیں ایسے، پھر آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں. سپوز آپ کے پاس چیئر نہیں ہے، آپ کے پاس چھڑی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ بھی چھوٹی موٹی چیز جو بھی آپ کے روم میں ملے، وٹ ایور اٹ از، ایک پلو ہے، ایک کشن ہے، کچھ بھی ہو، وہ رکھ دے. سپوز سر اس روم میں کشن بھی نہیں ہے، پلو بھی نہیں، کوئی بک تو ہوگی، بک لا کے رکھ دے. سر بک بھی نہیں ہے. کلاک تو ہوگی، کلاک لا کے رکھ دے. سر وہ بھی نہیں ہے. یہ روم خالی پڑا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، کچھ بھی نہیں. آپ کے جیب میں ہینکی ہوگی، کچھ بھی ہوگی، تو ہینکر چپ نکال کے وہاں پہ رکھ دے. سر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سر پہ ٹوپی ہوگی، وہ رکھ دے، کچھ بھی رکھ دے. سر میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میں ٹوپی بھی نہیں لگاتا. تو پھر آپ گزر جائے، پھر آپ کی غلطی نہیں ہے، پھر آپ گزر سکتے ہیں. جب اتنی مجبوری ہو، پھر اس کیس میں ہم گزر سکتے ہیں، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے گزرنے کی، آپ 2 منٹ ویٹ کر سکتے تھے، پھر بھی اگر آپ گزر گئے، پھر بھی وہاں سے اگر آپ چلے، پھر گناہ گار ہوئے آپ. سر یہ نماز پڑھنے والا بندہ گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا گناہ گار، کیونکہ یہ اپنے روم میں نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ کہاں جا کے نماز پڑھ لے گا؟ آپ کی بہن آپ کے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اس کو تو گھر میں ہی پڑھنا ہے نماز. اب آپ گزر اپنی بہن کے سامنے سے، تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. یا کوئی بندہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو پڑھے گا ہی مسجد میں نماز، مسجد ہے ہی نماز پڑھنے کے لیے، بھلے وہ آخری صف میں پڑھے یا پہلی صف میں پڑھے، وہ بندہ گناہ گار نہیں. لیکن اگر پھر آپ نے مجبوری کے سوا، آپ کو باہر جانا ضروری نہیں تھا، بہت زیادہ ضروری نہیں کہ آپ 2 منٹ 3 منٹ ویٹ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے. بٹ اگر آپ مجبور ہیں، آپ کو نکلنا ہی، آپ کو کراس کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر آپ اس کیس میں گناہ گار نہیں ہو جائیں گے. کیا یہ بات کلیئر ہوئی؟ اب دیکھیں سر، میں ایک بڑے میدان میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا چھوٹے میدان میں ہی، یا مسجد میں ہی، یا اپنے کمرے میں ہی، لیکن مجھے نہیں پتا کوئی بھی بندہ آگے سے گزر سکتا ہے، یا اگر کوئی گزرے گا تو کیا میری نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جہاں پہ ہم نے جتنے بھی کیسز پڑھ لیے نا، اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی کیسز پڑھ لیے، اگر آپ نماز پڑھ رہے، آپ کے سامنے سے کوئی بندہ گزرتا ہے، تو آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں، آپ کی نماز ایسی ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز پڑھنے پہ. لیکن یا آپ گناہ گار ہو جائیں گے، یا وہ گزرنے والا بندہ گناہ گار ہو جائے گا، ڈیپینڈس اپون کی غلطی کس کی ہے. تو وہ نماز ہی کے آگے سے گزرنا بہت گناہ ہے.
ابھی میں اس پہ ایک حدیث سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں. وہ گناہ ہے. تو اس صورت میں چاہیے کیا ہمیں؟ اگر آپ کہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کسی گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سامنے سے کوئی بندہ گزر سکتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کوئی بندہ، کسی کو گزرنا ہے سامنے سے، آپ کا غالب گمان ہے کہ نہیں اس کو گزرنا ہے، تو آپ اس ٹائم کیا کر لیں گے؟ ہم اس ٹائم پہ سترہ لگائیں گے. سترہ. یہ سترہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ یہ ایک واس میدان میں، واس گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ تو لوگوں کو روک نہیں سکتا نا. اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس یہ ایرو تھا، یا اس کے پاس کوئی سٹک ہو، کوئی چھڑی ہو، اس نے زمین کے اندر ورٹیکلی گاڑ دی، اس کو سیدھے بالکل زمین کے اندر گھسایا. اس کو ہم سترہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سترہ. حدیث میں آیا سترہ، تو سترہ یعنی بیریئر، یا اس کو بولتے ہیں اسکرین، شیلڈ، وٹ ایور آپ اس کا کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بیریئر آپ لگائیں گے اپنی نماز کے سامنے، یعنی جہاں آپ نماز پڑھ لیں گے، آپ اپنی نماز کے سامنے بیریئر لگائیں گے. تو اس کو ہم سترہ بولتے ہیں. تو یہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا چھوٹا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے. اور یہ ہم کہاں لگائیں گے؟ دیکھیے، لگائیں گے ہم کہاں؟ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل اپنے سامنے لگائیں گے. آپ زیادہ دور بھی نہیں لگائیں گے، اس کے قریب ہی لگائیں گے. آپ نہیں، بالکل جہاں پہ آپ جب سجدہ کریں گے، اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ہے نا، تو اس بندے کا سجدہ سجدے میں سب ہیڈ یہاں پہ پڑے گا، تو آپ اتنی دوری پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہاں سے کوئی پھر بندہ گزر نہ پائے، اتنا آپ کو قریب لگانا ہے. یہ آپ کا ہیڈ ٹچ نہ ہو جائے، تھوڑی سی گیپ رہنی چاہیے، تو اتنا قریب آپ کو لگانا ہے. ٹھیک. اچھا سر، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا میں ایک پتھر رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں ایک اینٹ رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں ایک چھوٹی سی کتاب رکھ سکتا ہوں؟ کیا رکھنا ہے یہاں پر؟ دیکھیے جی، یہ کم سے کم آپ کی فور آرم کی لمبائی کے برابر ہونا چاہیے. اس کی لینتھ جو ہوگی، ڈائمینشنس کی میں بات کرتا ہوں، جس کی منیمم لینتھ ہوگی، یہ ہونی چاہیے فور آرم کے برابر. جبکہ فور آرم ہوگی اس کے برابر، یعنی فور آرم مطلب جہاں پہ آپ اپنے ہاتھ کو اسٹریچ کریں گے، بالکل ایک دم اسٹریٹ کر لیں گے، آپ کے فنگر ٹپ سے لے کر، جو آپ کی لمبی فنگر ہے، بڑی فنگر ہے، اس کے ٹپ سے لے کر آپ کے ایلبو تک، برابر آپ کے ایلبو تک، اتنا یہ زمین کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اتنا زمین کے اوپر ہونا چاہیے. اور اس کی گرتھ کتنی ہونی چاہیے، یعنی اس کی موٹائی، یہ کتنا موٹا ہونا چاہیے؟ تو وہ ہونا چاہیے ایک فنگر کے برابر. آپ کی ایک فنگر کے برابر ہونا چاہیے. سر ایسا کیوں ہے؟ ایسی کیا بات ہوئی؟ سامنے رکھنا ہے کوئی چیز، اس کی کیا اتنا کیا ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے کہ اس کی ڈائمینشنز بھی پتا ہونی چاہیے؟ کم سے کم اتنا لمبا رکھنا ہے، کم سے کم اتنا چوڑا رکھنا ہے، یہ کہاں سے؟ دیکھیے، بات کیا اصل میں بات یہ ہے، آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے یہاں سے گزرنا ہے، میں دور سے یہاں سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے دور سے کہیں سے گزرنا ہے، تو یہ کم سے کم اتنا لمبا ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا چوڑا ہونا چاہیے کہ سامنے والے بندے کو دکھے، یہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ آپ نے سترہ لگایا ہے، اس کو سمجھ آ جائے کہ پھر میں یہاں سے آگے سے گزر سکتا ہوں. اب آپ چھوٹا سا اپنا موبائل فون نکال کے آپ سامنے رکھ دیں گے، بھائی دور سے بندہ گزر ہے، اس کو کہاں آپ کا فون دکھے گا؟ اس کو تو دکھے گا نہیں. تو وہ فون جو ہے نا، وہ آپ کے اور اس گزرنے والے کے بیچ میں بیریئر نہیں بنے گا. یہ جو بیریئر ہے نا، یہ اس کو دکھنا چاہیے. ایسا آپ کو بیریئر رکھنا ہے. کوئی سامنے پیڑ ہو تو اچھی بات ہے، کوئی ٹری ہے سامنے تو اچھی بات ہے، یا پھر چیئر ہے سامنے تو اچھی بات ہے، اس طرح سے ٹیبل ہے سامنے تو بہت اچھی بات ہے. تو کچھ اور مطلب جو دکھے، ایک ڈور ہو سامنے، وٹ ایور اٹ از، کس طرح کا بھی دیوار ہو سامنے تو بہت اچھی بات ہے. بٹ اگر آپ اوپن گراؤنڈ میں ہے یا اپنے روم میں بھی ہے نا، تو آپ رکھیں اپنے سامنے ایک چیئر، اگر وہاں چیئر اویلیبل ہے، یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں آپ کہ جو کم سے کم اتنی لمبی ہو، کم سے کم اتنی چوڑی ہو. اچھا، یہ سترہ رکھنے کے بعد نا، اگر پھر یہاں سے کوئی بندہ گزرتا ہے، تو پھر نہ وہ گناہ گار ہے نہ آپ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ بندہ پھر یہاں سترہ کے باوجود بھی پھر یہاں سے گزرا، تو سوری، وہ بندہ گناہ گار ہے، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے اگر آپ نماز پڑھ رہے تو. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں رکھا ہے سترہ، تو کیا ہوگا پھر؟ تو پھر مکروہ تنزیہ، یعنی ڈس لائکڈ ہے. بیٹر ہے کہ آپ رکھ لیں. فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ رکھ لیتے تو بہتر ہے، پھر آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. بٹ اگر آپ نے نہیں بھی رکھا تو بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن پھر سامنے سے بندہ، نکلنے والا بندہ گناہ گار ہو جائے گا. اس لیے بیٹر یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ لیں، پرٹیکولر اگر آپ ایک اوپن گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر اگر آپ بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پلر کے پاس اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو اکیلے نماز پڑھنی ہے، جہاں پہ کالم ہوگا مسجد میں، پلر ہوگا مسجد میں، وہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیں. یا وہاں پہ کوئی چیئر ہوگی مسجد میں، چیئرز ہوتی اکثر، چیئر سامنے لا کے رکھ دیں، یا کوئی بھی سترہ آپ بنا لیں. یا پھر کوشش کر لیں کہ آپ کو اگر نماز پڑھنی ہی ہے نا، تو ایسی جگہ پہ پڑھے کہ سامنے والے بندے کو نہ نکلنا پڑے. جیسے فار ایگزامپل، یہ سپوز یہ مسجد کے والس ہے، یا اگر آپ اپنے روم میں بھی ہے نا، سپوز اپنے روم میں بھی ہے، تو اس طرح سے کر لینا چاہیے. فار ایگزامپل، یہ آپ کے روم کا ڈور ہے، یہاں پہ روم کا ڈور ہے، یہ انٹری ہے روم میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کارنر میں نماز پڑھ لیں، آپ اس کارنر میں نماز پڑھ لیں.
کیونکہ یہاں سے بندہ اس کو یہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یا یہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہاں ونڈو پہ یا یہاں المیرا ہے، یہاں کوئی چیز ہے، یہاں سے کوئی نکال سکتا ہے، تو یہاں پھر نہ پڑھے، پھر یہاں آ کے پڑھ لے، یا یہاں سینٹر پہ آ کے پڑھ لے، سو دیٹ کوئی بندہ یہاں سے نکلنے کی حاجت ہی نہ پڑے کسی کو۔ کوشش کر لینی چاہیے اس طرح سے۔ مسجد میں بھی ہمیشہ کوشش کر لے آگے والے صفوں میں جا کے نماز پڑھ لے۔ تو مسجد کے آداب بھی ہے، جب ہم مسجد میں جائیں گے نا، وہاں بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں گے یا آتے رہتے ہیں، تو آپ کو چاہے ہمیشہ سب سے پہلے والی صفوں میں ہی بیٹھ جائے۔ ایک تو ثواب بھی ہے، اور جب آگے والی صفیں خالی ہو، آپ پیچھے والی صف میں بیٹھ جائیں گے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں پہلی صف میں جگہ لے لینی چاہیے، سو دیٹ کوئی بیچارہ مجبور نہ ہو جائے کہ پھر وہ میری نماز کے سامنے سے گزرے، پھر وہ بھی گناہ گار میں بھی گناہ گار، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا سر، اگر میں اس سترہ کو نا، میرے پاس چھڑی ہے، کیا میں اتنا لمبا ہے یا اس سے بڑا بھی لمبا ہے، کیا میں اس کو نیچے ہاریزنٹلی رکھ سکتا ہوں گراؤنڈ کے اوپر، نیچے لٹا کے رکھ سکتا ہوں گراؤنڈ کے اوپر؟ جی نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا نا، جو بندہ سامنے سے گزرے، جو دور سے گزرے، اس کو دکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے سامنے رکھا ہے نیچے، تو وہ تو دکھے گا نا، آپ کی چھڑی نیچے پڑی ہے، آپ گراؤنڈ میں ہے، تو گراؤنڈ میں وہ گراس بھی ہوتی ہے یا باقی چیزیں، دور سے بندہ دیکھے گا، شاید اس کو وہ آپ کی چھڑی نہ دکھے۔ اس لیے یہ آپ کو ورچکلی ہی رکھنی ہوگی، سو دیٹ اس کو دور سے دکھے، دور سے ہی دکھے۔ سر آپ نے تو بتا دیا سر کہ یہ ہمیں ایک سترا رکھنا ہوگا، ایک چھڑی رکھنی ہوگی، اچھی بات ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایسا پاسبل تو ہمیشہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس ایک چھڑی ہوگی، اور آج کل تو ہم لوگ چھڑیاں لے کر تو چلتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ چلتے تھے چھڑیاں لے کر۔ میں کہاں سے چھڑی لاؤں؟ کیا وہاں میں لوگوں کے پیڑ توڑ کے پھر اپنا سترا بناؤں؟ نہیں، کسی کا پیڑ توڑنا اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ جنگل میں ہیں، جو کہ کسی کی پراپرٹی نہیں، جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے، آپ جنگل میں پیڑ توڑ کے سترا بنا سکتے ہیں۔ ویسے بھی جنگل میں یہ پرابلمس تو نہیں ہوں، کہ وہاں پیڑ بہت سارے ہوتے ہیں، آلریڈی ٹریز بہت سارے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان ٹریز کے پاس نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ سترا ویسے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سپوز میں ایسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے کوئی چھڑی وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، یا اگر چھڑی ہے بھی، نیچے بہت سیمنٹڈ ہے، نیچے بہت ہارڈ سرفیس ہے، ہارڈ پیومنٹ ہے، اس کے اندر میں یہ چھڑی گھسا نہیں سکتا، میں اس کے اندر یہ ڈرائیو نہیں کر سکتا ہوں یہ چھڑی، پھر میں کیا کر لوں گا؟ تو اس کیس میں، اگر آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ گراؤنڈ میں، آپ ایک آپ ایک ڈرا کر لیں اپنے گراؤنڈ پہ۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بندہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بندہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ایک کچھ چیز اٹھائے اور زمین پہ ایک آگ ڈرا کر لے، ایک سرکولر آگ ڈرا کر لے، ایک باؤنڈری بنا لے، تو پھر اس کیس میں اس کا سترہ یہی ہو جائے گا۔ اصل میں جو علماء احناف، جو حنفی، جو پہلے علماء تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یا اس طرح سے ان کے جو خاص طلباء تھے، شاگرد تھے، ان کے نزدیک جائز نہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کیس کہ آپ کے پاس سترہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو حنفی، جو متاخرین علماء ہیں، جو بعد میں جو علماء حنفی، جو بڑے بڑے فقہا آئے، صاحب ہدایہ وغیرہ، صاحب عنایہ وغیرہ، تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں یہ۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں ہم اسٹریٹ لائن بھی ڈرا کر سکتے ہیں، بٹ بیٹر اس کہ ہم ایک آرک بنا لیں، ایک جیسے کریسنٹ ہوتا ہے نا، جیسے کریسنٹ ہوتا ہے، آرک ہوتا ہے، ایک سیمی سرکولر آرک ہم ڈرا کر لیں گے اپنے سامنے سے، تو پھر ہم یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جو بندے یہاں سے گزرے گا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، نہیں آپ گناہ گار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹر یہ کہ کوئی چیز رکھی جائے جو اونچی ہو، تو وہ بیٹر ہے، بٹ اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے ایک آرک ڈرا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں یہ سترہ اگر میں رکھ لوں گا تو میں کہاں پہ رکھ لوں گا؟ میں سترہ جو رکھوں گا، کیا بالکل اپنے ماتھے کے سامنے رکھوں یا سائڈ میں رکھوں؟ کہاں پہ رکھنا ہے سر مجھے یہ؟ تو یہ آپ ایگزیکٹلی اپنے ماتھے کے سامنے نہیں رکھیں گے، یا آپ یہ اپنی رائٹ آئی برو کے سامنے رکھیں گے یا اپنی لیفٹ آئی برو کے سامنے رکھیں گے۔ ہیومن فیس بنانا جائز نہیں ہے، لیکن یہ پورا ہیومن فیس نہیں ہے، اس لیے اتنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس اور ابھی سمجھانا مقصود ہے میرا، تو دیکھیے، یہ سترہ میں اس جگہ پہ کھڑا نہیں کر سکتا ہوں، یہ کھڑا نہیں کر سکتا ہوں۔ سر ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ سامنے دیکھنے والا بندہ، اس کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ اس چھڑی کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف جھک رہے ہیں، آپ اس کا سجدہ کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف رکوع کر رہے ہیں، اس کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ یا تو یہاں پہ لگائیں گے اس کو، یا تو آپ یہاں پہ لگائیں گے اس کو، اس طرح سے۔ بیٹر یہ کہ رائٹ سائڈ میں رکھا جائے، بٹ آپ لیفٹ سائڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن ایک دم سے بیچوں بیچ نہیں رکھیں گے، ایک دم سے بیچوں بیچ نہیں رکھیں گے، تو یہ سترہ ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ کوشچن آیا ہے، سر اگر نماز پڑھنی ہو اور وہاں آگے کا صف خالی ہو لیکن پیچھے کا پھل ہو، تو اس سچویشن میں ان کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ان لوگوں کی غلطی ہے، کیوں میں نے ابھی بھی پہلے ہی کہا نا، یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ جو پہلے ہی پیچھے بیٹھ گئے ہیں، جب ان کے سامنے مسجد
خالی پڑی تھی وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے، یہ ان کی غلطی ہے، وہ گناہگار ہے۔ اب آپ مجبور ہے، آپ کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں، آپ ان کے کندھوں پہ تھوڑی بیٹھیں گے، آپ کو آگے بڑھنا ہی ہوگا، تو آپ آرام سے آگے بڑھ لیں گے اور آپ آگے نماز پڑھ لیں گے۔ اس کیس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، گنہگار وہ ہوں گے جو پیچھے بیٹھ گئے تھے، جنہوں نے پہلے ہی آگے جا کے جگہ نہیں لی۔ تو ان لوگوں نے پرابلم کریٹ کری، اور اس لیے اس پرابلم کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے، آپ نہیں ہیں۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ اچھا، اس کی لیگل رولنگ کیا ہے سترہ کی؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے؟ نہیں، یہ بیٹر ہے، یہ مستحب ہے کرنا، یعنی کہ اس کا نہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ڈسلائکڈ ہے، اگر یہ سترہ نہیں پہ رکھیں گے گناہگار نہیں ہوگا بندہ، ڈسلائکڈ ہے، بیٹر ہے کہ رکھا جائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب دیکھیں، پہلے حدیث مبارک پڑھ لیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے صحیح جامع ترمذی شریف کی، اور حدیث نمبر ہے 336۔ تو حضرت نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: لو يعلم المار بين يد المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمض بين يديه، یعنی کہ اگر جو نماز جب بندہ پڑھ رہا ہو، جو سامنے سے گزرنے والا بندہ جو ہے، اگر اس کو یہ پتا چلے، اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو میں سامنے سے گزر رہا ہوں اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، اگر اس کو اس کی سزا پتا چلے گی تو وہ یہ سوچے گا کہ بہتر میرے لیے یہ تھا کہ میں 40 سال یا 40 مہینے، دونوں ترجمے ہوں گے اربعین کا، یا 40 سال یا 40 مہینے یہاں پہ ویٹ کرتا، لیکن یہاں سے نہیں گزرتا میں، وہ یہ پسند کر لے گا۔ یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ اس کے سامنے سے گزرنے والا ہے، اگر اس گزرنے والے کو یہ پتا چلے کہ اس نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا خطرناک ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کیا سزا ہے، تو وہ یہ پسند کرے گا کہ وہ 40 سال وہاں کھڑا کھڑا ویٹ کرے گا، لیکن اس کے سامنے سے کبھی نہیں گزرے گا۔ اس کا ویٹ کرنا 40 سال بہتر تھا وہاں سے گزرنے سے، یہ بہتر تھا اس کے لیے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم لوگ اس میں کتنے زیادہ انوالوڈ ہیں، اس کے عادی ہو چکے، ہم لوگ اکثر یہ کرتے رہتے ہیں مسجدوں میں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا، اور نماز پڑھنے والے بندے کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ بھی گناہ گار نہ ہو جائے اور دوسرا بندہ بھی گناہ گار نہ ہو جائے، ایسی جگہ پہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر آپ مجبور ہیں کہیں بیچوں بیچ نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ ضرور سترہ رکھ لیں، ضرور اور ضرور اپنے کچھ سترہ رکھ لیں آپ۔ اکثر تو آج کل لوگوں کے پاس جو کالج گوئنگ، اسکول گوئنگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو جاب پہ لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس بیگ ہوتا ہے، بیگ سامنے رکھ لیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے بیگ کی ہائٹ کم پڑ رہی ہے، اپنی جیکٹ پہنے، جیکٹ اتار کے اس بیگ کے اوپر رکھ دے، اس کی ہائٹ بڑھا دے، کچھ نہ کچھ رکھ دے وہاں، ایک چھڑی لا کے رکھ دیں، کھڑی کر دے، نماز پڑھ لے اس حساب سے۔ تو ورنہ بہت یہ غلط بات ہے، بہت گناہ ہے کہ آپ بالکل بیچوں بیچ راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، تو گناہ گار ہوں گے آپ بھی، اور جو بندہ گزرنے والا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، نہ ہی ہمیں ایسی جگہ پہ نماز پڑھ لینی چاہیے جہاں پہ ہم گناہ گار ہو جائیں یا جہاں پہ کوئی اور گناہ گار ہو جائے، اور نہ ہی ہمیں کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہیے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا جی، اچھا سر، بات یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا میں نماز میں کسی بندے کو روک سکتا ہوں؟ میرے سامنے سے کوئی بندہ، فار ایگزامپل یہ بندہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بندہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہاں سے ایک بندہ گزرنے والا ہے، کیا یہ بندہ اس کو روک سکتا ہے؟ کیونکہ بیٹر ہے کہ یہ اس کو نہ روکے، کیونکہ اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، گناہ گار یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پرووائڈر کی اس نے کوئی غلطی نہ کی تھی، پرووائڈر کی یہاں سے جگہ تھی نکلنے کے لیے، تو یہ گناہ گار نہیں ہے، اس لیے یہ بندہ اس کو روک سکتا ہے، لیکن روکنا نہیں چاہیے۔ اچھا سر، پرمٹڈ ہے روکنا، تو کیا پھر یہ نماز کے دوران اس کا گلا دبا دے گا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، گلا نہیں دبائے گا، اس کا گریبان نہیں پکڑے گا، پھر کیا کر لے گا؟ اس کو یہ ہیڈ جسچرز، ہینڈ جسچرز دے کے ہاتھ سے اشارے کر لے گا، سر سے اشارہ کر لے گا کہ بھیا میں نماز پڑھ رہا ہوں، مت آ جائے یہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہاتھ سے اشارہ کر لے گا، ہاتھ کے اشاروں سے اس کو روکے گا، ہیڈ کے اشاروں سے اس کو روکے گا، یا پھر یہ زور سے سبحان اللہ پڑھ لے گا، کیونکہ یہ بندہ اگر نیچے نظر جھکا کے چل رہا تھا، اس کو دکھے گا سبحان اللہ سن کے، اس کو دکھے گا کہ یہاں پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر یہ اپنا راستہ بدل لے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر اگر یہ قرات کر رہا تھا بندہ نماز میں، تو یہ زور زور سے قرات کر لے، یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا تھا، یہ زور سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یہ زور سے پڑھ لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی کر سکتا ہے، سو دیٹ یہ بندہ سن لے، یہ سن لے اور پھر اپنا راستہ بدل لے۔ اچھا، ایک ساتھ دونوں چیز نہیں کر سکتا یہ بندہ، ہاتھ بھی ہلائے، سر بھی ہلائے اور سبحان اللہ بھی کہہ دے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی چیز کرنی ہے اس کو، یا ہاتھ ہلائے یا سبحان اللہ کہہ دے، یا پھر قرات زور زور سے کر لے، اگر قرات ہی کر رہا تھا تو بس ایک ہی چیز کر لے دونوں میں سے، یا جسچرز دے یا پھر یہ تسبیح پڑھ لے، بس اس سے زیادہ کچھ نہ کرے، دونوں میں سے ایک ہی کام کر لیے۔
اور بیٹر یہ ہے کہ کچھ نہ کرے، بیٹر یہ کہ اس کو جانے دے، یہ بندہ گزرنے والا ہے، اس کو گزرنے دے، گناہگار یہ بندہ ہوگا اور یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ نماز پڑھنے والے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو روکوں، آپ اس کو ہاتھ سے اشارہ دیں گے، سر ہلا کے اشارہ دیں گے، یا پھر آپ اس کو زور سے تسبیح پڑھ کے اس کو روک سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو ان سارے معاملوں میں آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں، آپ کی نماز رہے گی باقی، اس نماز میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ویسے بھی اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں، یہ بندہ آپ کے سامنے سے گزرا، تو پھر بھی آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، بس یہ بندہ گنہگار ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ایک ویمن ہے، ایک عورت سبحان اللہ زور سے نہیں کہے گی، ایک عورت قرات زور سے نہیں کر لے گی، ٹھیک ہے جی، وہ قرات زور سے نہیں کر لے گی، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے نماز میں، اور نہ ہی وہ سبحان اللہ، نہ ہی وہ قرات زور سے کر لے گی، بلکہ وہ کیا کر لے گی، وہ تصفیق کر لے گی۔ تصفیق کیا ہوتا ہے سر؟ یہ نئی ٹرم ہے۔ تصفیق ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے، جو اس کا اپنا لیفٹ ہینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ پہ نا، لیفٹ ہینڈ کے اوپر والے حصے پہ، جو لیفٹ ہینڈ کے بیک سائڈ ہے، جو پام کا پوس والا سائڈ ہوتا ہے، اوپر والا سائڈ، تو اس سائڈ پہ وہ اپنے رائٹ ہینڈ سے تھوڑا تالی مارے، تو وہ تالی مارے گی اپنے لیفٹ ہینڈ کے الٹے سائڈ پہ، اپنے رائٹ ہینڈ کے پاؤں والے سائڈ سے، فنگر سے 2-3 بار اس طرح سے تالی مارے گی، اس کو تصفیق کہتے ہیں، تصفیق، ٹھیک ہے نا۔ تو جو سامنے والا بندہ ہوگا وہ سن لے گا، اس کو دیکھے گا کہ یہاں پہ کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، وہ پھر اپنا راستہ بدل دے گا۔ اچھا، یہاں پہ یہ چیز بتاتا چلوں کہ اگر امام صاحب سامنے نماز پڑھا رہے ہیں، یہ مجھے اچانک سے تصفیق پہ یاد آ گیا، ورنہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ نماز پڑھا رہا ہے کوئی امام، اس کے پیچھے جو مقتدی ہے، مقتدی میں عورتیں بھی ہیں، مقتدیوں میں پیچھے عورتیں بھی ہیں، امام صاحب کو غلطی ہو گئی، نماز میں امام صاحب کو غلطی ہو گئی، تو پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، یا پھر اگر امام صاحب کو قرات میں غلطی ہو گئی، قرآن بھول گیا یا قرآن کی آیت سے غلط پڑھ لی، تو پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، زور سے پڑھ لیتا ہے تاکہ امام سن لے اور امام صحیح کر لے اپنی قرات کو۔ یا پھر اگر قرات نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، امام صاحب کو اشارہ دیتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اچھا، اگر پیچھے عورتیں ہیں، عورت اگر ہے کوئی پیچھے مقتدیوں میں سے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کو غلطی ہو گئی قرات میں، وہ اس کو پیچھے بتا دے کہ آپ نے غلط پڑھ لیا، وہ قرآن کی ورس زور سے نہیں پڑھے گی، یا پھر نہیں وہ زور سے سبحان اللہ کہے گی، وہ وہاں بھی تصفیق کرے گی، وہاں بھی اپنا تالی بجائے گی، سو دیٹ امام سن لے، امام کو سمجھ آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ کیونکہ عورت کی آواز میٹھی ہوتی ہے، یہ اٹریکٹیو ہوتی ہے میلز کے لیے، یہ نیچرل ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے دو اپوز جینڈرز میں ایک دوسرے کے لیے پیار رکھا ہے، تو یہ اللہ نے رکھا ہے دلوں میں۔ ایک میل کو فیمیل وائس بہت پسند ہے، تو نماز کے ڈیورنگ بھی اگر فیمیل نے زور سے قرات کری، اور اگر اس کی آواز تو آلریڈی پہلے سے اچھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، اور پھر اگر اس کی قرات بھی صحیح ہوئی، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا بندہ نماز کے اندر بھی اپنا اٹینشن کھو بیٹھے اور یہ عورت کی طرف چلا جائے، اس کو ذہن میں وہی چیز رہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ نہ رہے۔ اس لیے یہ منع کیا گیا ہے کہ عورت زور سے یہاں پہ سبحان اللہ نہ کہے نماز کی ڈیورنگ، نہ ہی وہ تلاوت کرے، اس لیے وہ تصفیق کرے۔ اچھا، عام حالت میں کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ عورت کی آواز کا پردہ واجب نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی ستر ہے، واجب نہیں ہے پردہ، عورت کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز چھپا لے۔ کوئی غیر محرم اگر عورت کی آواز سن لے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ عورت کی باڈی جو ہے نا اس پہ ستر ہے، بہتر ہے کہ وہ آواز بھی چھپا لے، بٹ واجب نہیں ہے۔ I'm repeating، بہتر ہے کہ عورت اپنی آواز چھپا لے عام حالات پہ، ایک عورت کسی غیر محرم سے بات نہ کر لے، نہ فون پہ کر لے، نہ کہیں پہ کر لے، نہ ہی اسکول میں، کالج میں، آفس میں، کہیں پہ بھی نہیں کر لے، بٹ اگر مجبوری ہے بات کرنی ہے تو اس طرح سے اگر بات ہو سکتی ہے کہ مطلب اس کا فیس ویزیبل نہیں ہے، اس کی باڈی ویزیبل نہیں ہے، یا اگر فیس ہے ویزیبل، ایٹ لیسٹ باقی باڈی ویزیبل نہیں ہے، تو باقی فل کور ہے، جو اسلامی پردہ ہے وہ پردہ ہے، تو اس کیس میں جو عورت کی آواز ہے وہ پردہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، پھر اس کیس میں دونوں میں سے کوئی گناہگار نہیں ہوتا، پرووائڈڈ کہ وہ کوئی غیر شرعی بات نہ کر رہے ہوں، پرووائڈڈ کہ وہ کوئی ناجائز بات نہ کر رہے ہوں، تو یہ پھر جائز ہوگا۔ فار ایگزامپل اس طرح سے کہ آپ ہیں، سپوز آپ گھر میں ہیں، جیسے آج کے مسائل کے بارے میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کسٹمر کیئر کو فون کر دیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کسٹمر کیئر کو کال کیا، وہ آپ فیمیل ہیں اور وہاں پہ کوئی میل ہے، تو اس نے فون اٹھایا۔ اب ایسا نہیں کہ آپ بات نہیں کر لیں گی، نہیں، آپ بات کر لیں آرام سے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ اس کو نہیں پتا آپ کون ہے، آپ کی آواز پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ سملرلی اگر آپ میل ہیں، آپ نے کسٹمر کیئر کو فون کر لیا، وہاں سے اکثر فیمیل کسٹمر کیئر وہی لوگ ہوتی ہیں، تو ہم بات کر سکتے ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں، نہ ہی وہ گناہگار ہو جائے گی، نہیں ہم گناہگار ہو جائے گے۔ ہاں، وہ گناہگار تب ہو جائے گی کہ جب اس کے آس پاس جو بیٹھے لوگ ہوں گے، باقی جو امپلائز ہوں گے، اگر ان کے سب میں وہ شرعی پردہ نہیں کرتی ہے تو پھر وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو عام حالت میں عورت کی آواز پہ پردہ واجب نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی. لیکن نماز کے کیس میں عورت زور سے ریسیٹیشن نہیں کر لے گی, زور سے سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ لے گی. تو ان صورتوں میں جب سامنے سے کوئی بندہ گزرنے والا ہو وہ تصفیق کر لے گی, یا پھر جب وہ امام کے پیچھے ہو تو وہ تصفیق کر لے گی. اس ٹائم وہ زور سے سبحان اللہ نہیں کہے گی. یا پھر اگر امام قرآن بھول گئے تو وہ امام صاحب کو ان کی غلطی سدھارنے کے لیے قرآن زور سے نہیں پڑھ لے گی. مرد کر سکتا ہے, عورت نہیں کر لے گی. آئی ہوپ دس از کلیئر. یہ ہے کچھ صورتیں جب ہم نماز کاٹ سکتے ہیں, ہم نماز توڑ سکتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو کیسی صورتیں ہیں کہ آپ کو نماز کٹ کر کے کوئی اور کام کرنا پڑے. اس کے دو کیسز ہو سکتے ہیں. ایک تو ضروری کیسز ہے, نماز توڑنا کب واجب ہو جاتا ہے, اور نماز توڑنا کب واجب نہیں بلکہ جائز ہو جاتا ہے. باقی سارے کیسز میں ناجائز ہوگا. یہ کچھ اوبلیگیٹری کیسز ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سنا کہ کوئی آپ کو چلا رہا ہے مدد کے لیے, اور وہ ڈیسپریٹ کال ہے, مطلب بہت مجبوری, نارمل کال نہیں ہے, نارمل ہیلپ کے لیے نہیں بلا رہا, ڈیسپریٹ کال ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. تو آپ وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو یا کوئی عام انسان ہو, وہ کوئی آپ کا جان پہچان والا بندہ ہو یا نہ ہو, کوئی بہت بیمار ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی جل رہا ہے, کوئی پانی میں کود گیا, کسی کو شیر نے کاٹا, سانپ نے کاٹا, کتے نے کاٹا, کوئی مجبوری ہے اس کی, آپ نماز توڑ کے نماز کاٹ کے اس کی ہیلپ آپ کو کرنی ہی ہوگی. اس وقت اللہ اسی چیز میں خوش ہے کہ آپ نماز کاٹ کے اس کے پاس چلے جائیں, اس کی مدد کر لیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اوبلیگیٹری ہے. دوسرا کیس یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ یہاں پہ اس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہاں پہ کہیں پہ نا ایک ویل ہے, اور آپ کے آس پاس آپ نے دیکھا تھا پہلے سے یہاں کوئی اندھا بندہ تھا, کوئی اندھا شخص تھا, اور آپ کو نماز کی ڈیورنگ تھوڑا دکھا, یہ سارا ایریا آپ کے ویژن کے انڈر ہے, آپ کو دکھا کہ یہ بندہ یہاں جا رہا ہے, اور آپ کو لگا کہ یہ اس میں گھس جائے گا, کود جائے گا, کیونکہ اندھا ہے, اس کو پتا نہیں یہاں پہ ہے, تو یہ اس میں کود سکتا ہے. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نماز توڑ کے اس کی جان بچا لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز توڑ کے اس کی جان بچا لیں. یا بلائنڈ ہی نہیں, اگر یہ چھوٹا بچہ ہو, کرالنگ بچہ ہے, جو گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا, اس کو نہیں شعور کہ یہ ویل ہے, ہول ہے, کیا ہے. یا اکثر ہم کشمیری لوگ ونٹر میں کانگڑی یوز کر لیتے ہیں, یا روم ہیٹرز ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں, اگر آپ کے روم میں روم ہیٹر آن ہے, یا اور وہ جو ایسا روم ہیٹر ہے کہ وہ اس میں ایک الیکٹرک کرنٹ لگ سکتا ہے, کوئی انسان جل سکتا ہے, جو راڈ والا ہوتا ہے, تو اگر چھوٹا بچہ وہاں سے چل رہا ہے, اگر آپ کو لگا یہ چھوٹا بیبی ہے, اس کو نہیں پتا, اس کو اس چیز کی شعور نہیں اس چیز کا, تو آپ کو فیئر ہو, آپ کو ڈر ہو کہ یہ اس کے پاس چلا گیا, قریب ہے اس کے, وہاں جا رہا ہے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کاٹ کے اس کے پاس چلے جائیں, اس کو بچا لیں. ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے جو ایک مڈ وائف ہوتی ہے, یعنی ایک نرس ہوتی ہے, جو ایک عورت کو بچہ ڈیلیور کرنے میں مدد کرتی ہے, اس کو ہم اردو میں دائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک دایا جو ہوتی ہے, دایا جو ایک ہوتی ہے, اگر وہ کسی لیڈی کی ہیلپ کر رہی ہے اس بچہ ڈیلیور کرنے میں, اور اس کو لگا کہ ابھی نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے, اور اس کو لگا کہ میری ہیلپ کی نیڈ نہیں ہے, نہیں چاہیے, تو اسے نماز کا ٹائم ہو گیا, وہ نماز پڑھ لے گی. اس نے نماز شروع کر دی. نماز کی ڈیورنگ اگر اس کو لگا کہ کمپلیکیشن آ گئی, بہت کرٹیکل سچویشن آ گئی, اور اس کو لگا کہ یا تو بیبی کی جان خطرے میں ہے یا پھر ماں کی جان خطرے میں ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کاٹے. اس کے لیے فرض واجب ہے کہ وہ نماز کاٹ کے اس عورت کی مدد کرے, اس بیبی کی مدد کر لے. یا صرف ڈیتھ ہی نہیں, بلکہ اگر اس کو لگا کہ بیبی کو کوئی بھی انجری پہنچ سکتی ہے, کوئی کرٹیکل سچویشن آ سکتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کاٹ کے, وہ نماز توڑ کے کیا کرے گی, وہ اس کی ہیلپ کر لے گی. اچھا سر, اگر اس کو نہیں لگا, سپوز اس کو نہیں لگا کہ یہ کرٹیکل سچویشن ہے, کیا پھر وہ نماز توڑ سکتی ہے؟ نماز پھر توڑ نہیں سکتی, لیکن وہ نماز کو ڈیلے کر سکتی ہے. اگر اس کو یہ جو مڈ وائف ہوتی ہے, جو نرس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو نرسنگ ہومز میں ہوتی ہیں, یا اگر گھر میں بھی کسی کی ڈلیوری ہو رہی ہے کسی فیمیل کی, انہوں نے دایا کو گھر ہی بلا لیا, کسی نرس کو گھر ہی بلا لیا, یا ایک عام عورت بھی اگر اس کی ہیلپ کر رہی ہے, اور وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنی نماز ڈیلے کر سکتی ہیں, بھلے ہی کرٹیکل سچویشن آ جائے نہ آ جائے, پر ڈیلے کر سکتی ہوں, نماز جائز ہے اس کیس میں ڈیلے کرنا. اس صورت میں نماز ڈیلے کرنا جائز ہے. تو یہاں میں ڈیلے کی بات کر رہا ہوں, ڈیلے کی بات کروں, توڑنے کی بات نہیں کر رہا. نماز کاٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. نماز کٹ آف کب کر سکتے ہیں, یہ مڈ وائف کب کر سکتی ہے, جب اس کو لگا کہ بہت کرٹیکل سچویشن ہے, اس کیس میں نماز کو کٹ آف کر سکتی ہے. بٹ اس کو چاہیے کہ یہ پہلے سے ہی نماز کو ڈیلے کر لے, سو دیٹ نہ اس کی نماز پہ کوئی اثر پڑ لے, اور جو عورت ہے یا جو یہ بچہ ہے, دونوں کی جان بچ جائے. باقی جان دینے والا اللہ ہے, لیکن ہم پہ جو حکم ہے, ہم اسی حکم کی تعمیل کر لیں گے.
یہ تو اوبلیگیٹری کیسز ہو گئے. ان کیسز میں اس انسان کو، جو بھی انسان ہوگا ان کیسز میں اس انسان کو ضروری ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز توڑ کے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ کام کر لے، بعد میں پھر اپنی نماز پھر سے پڑھ لے. اچھا، اب ایک پرمیسیبل کیسز، ان کیسز میں نماز توڑنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بٹ چاہے تو توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے تو توڑ سکتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اپنے پیرنٹس بلا رہے ہیں. آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہے لیکن آپ کی سنت یا نفل، فرض نہیں، سنت یا نفل ہے، فرض یا واجب نہیں، اور آپ کو اپنے پیرنٹس بلا رہے ہیں. ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، سنت کی نماز یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں، والنٹری نماز یا پھر سنت نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کی ماں بلائے، آپ کے پاپا بلائے، اور آپ کو پتا ہے کہ انہیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے روم میں تھے، آپ نے نماز شروع کر دی. آپ کی ماما کو نہیں پتا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو چاہیے، پرمیسیبل ہے بلکہ چاہیے، آپ نماز توڑ کے ان کے پاس چلے جائیں. ٹھیک، ان کے پاس چلے جائیں. اور اگر یہ فرض نماز ہے تو پھر آپ نماز نہیں توڑیں گے. بٹ اس کیس میں اگر یہ فرض نماز تھی تو آپ توڑیں گے. آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی ماں کو بہت ضرورت ہے، بہت مجبوری ہے، انہوں نے بلایا، آپ کے پاپا نے بلایا، یا کوئی اور انسان بھی بلا رہا ہے، مجبوری ہے، تو پھر آپ نماز توڑ کے فرض بھی توڑ کے چلے جائیں گے. بٹ یہ صورت ہے آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نارمل بندہ کوئی بلا رہا ہے، کوئی ہیلپ، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈسپریٹ کیس نہیں ہے، یوں ہی کوئی بھی انسان بلا رہا ہے تو آپ نہیں توڑیں گے نماز. لیکن اگر آپ کی ماں نے بلایا، اگر آپ کے باپ نے بلایا تو آپ کو جانا پڑے گا. بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ جائیں. بٹ ہاں، اگر ان کو پتا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نماز توڑنا ضروری نہیں ہے، پھر نماز نہیں توڑیں گے آپ، پھر گناہ ہے، پھر نہیں، جائز نہیں ہے. بٹ اگر ان کے نہیں پتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جائز ہے کہ آپ نماز توڑ کے ان کے پاس چلے جائے. وہ آپ کو بلا رہے، روبوٹک کی ان کو کوئی آئیڈیا نہ ہو کہ آپ نماز میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بالکل بھی اس بات کو کوئی اندازہ نہیں، آپ نماز توڑ کے آپ ان کے پاس چلے جائیں گے. پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بتا دوں جو اپنے ماں باپ کو ان پہ چلاتے، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے. یہ دیکھیے، اللہ اس میں راضی ہے کہ آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہے ہو، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوں، آپ یہ بھی پڑھ رہے ہو، پھر پیچھے سے آپ کی ماں آپ کو بلائے، آپ کے پاپا آپ کو بلائے، آپ کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کاٹ کے پاپا کے پاس چلے جائے. یہ دین ہے ہمارا. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ ڈیوٹیز ہے آپ کی. پاپا کی یہ رائٹس ہیں کہ اس کا بچہ اس کے پاس جائے. آپ کی ماما کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کے پاس اس طرح سے چلے جائیں. فقہا کہتے ہیں آپ کو اپنی ماما کے سامنے اس طرح سے کھڑا رہنا ہے جیسے ایک خریدا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. آج کل تو یہاں سلیوری سسٹم نہیں ہے الحمدللہ، جو پچھلے زمانے میں تھا. اگر آپ نے کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا یا کسی بک میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ جو غلاموں کو جب خریدا جاتا تھا 1 روپیہ 2 روپیہ میں، ایک سکے میں، تو پھر وہ کس طرح سے اپنے آقا کے سامنے کھڑے رہتے تھے، ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے. اس طرح سے ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا رہنا ہے. تو یہ طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. کل آپ بھی ماں باپ ہوں گے، کل آپ کے ساتھ بھی یہ سچویشن آ جائے گی. آپ کی جو ماں ہے وہ آج سے پہلے کچھ سال آپ سے زیادہ خوبصورت تھی، وہ آج سے پہلے کچھ آپ سے زیادہ جوان تھی، ان کی بھی اپنی یہ فینٹیسیز تھی، ان کی بھی اپنی یہ ساری ایموشنز تھیں. لیکن آج وہ ماں ہے. اگر آپ آج ان کی قدر نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں، آ جائے گا، آپ بھی اس پوائنٹ پہ کل آ جائیں گے. آپ بھی کل ماں ہوں گی، آپ بھی کل باپ ہوں گے، آپ بھی کل بوڑھے ہوں گے، پھر آپ کے ساتھ بھی یہ صورت آ جائے گی. اسی طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگا کہ آپ کے پاس ایک درہم والی پراپرٹی ہے. ایک درہم ایک عرب میں ایک کرنسی ہے کہ ابھی جو ایک درہم ہے وہ 22.69 روپیز ہے. 22.69 یعنی 23 روپیز کے برابر. اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چور آیا، وہ چرا رہا ہے یہ پراپرٹی، تو آپ اس دن نماز کاٹ کے اس چور سے بات کر سکتے ہیں. بھلے یہ پراپرٹی آپ کی نہ ہو، اگر یہ کسی اور کی بھی ہو تو بھی آپ نماز کاٹ سکتے ہیں. جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے کہ اسلام ظلم نہیں کرتا آپ پہ. تو آپ سمجھ جائیں کہ اسلام نے الحمدللہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی اپنا رول رکھا ہے. یعنی کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء سے لے کر بیت المقدس تک، بیت اللہ تک انٹر ہونے کے لیے، وہاں سے نکلنے کے لیے سارے رول سکھلائے ہیں. بیت الخلاء یعنی واش روم سے لے کر بیت اللہ تک، اللہ تعالیٰ کے گھر تک، تمام رولز، تمام آداب، تمام ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے گئے ہیں. کب کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے وے آف لائف نہیں سیکھا ہے. جس بندے نے وے آف لائف نہیں سیکھا تو وہ جانور ہے، کیونکہ گائے بیل کو کیا پتا کیسے جینا ہے، جیسے مرضی ویسے جی لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم بھی اگر جیسے مرضی ویسے جی لیں گے تو ہم بھی انسان نہیں ہیں. انسانوں کے لیے شریعت اتاری گئی ہے، تو جو شریعت کو ایکسیپٹ نہیں کر لے گا وہ کیسا انسان ہے.
انسان ہی کہاں ہے، وہ تو پھر گائے بیل سے بھی گیا گزرا ہے آئی تھنک. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے اگر آپ کو لگا کہ آپ نماز پڑھ رہے، کوئی وائلڈ اینیمل آ گیا، وہاں سے سانپ آ گیا، آپ نماز کاٹ لیں. ٹھیک ہے نا، کوئی کتا آ گیا، پاگل کتا آ گیا، نماز کاٹ لے. بٹ ایسا نہیں کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے تو وہاں 1 کلومیٹر دور لوگ چلا رہے ہیں، سانپ ہے سانپ ہے، پاگل کتا آ گیا اور آپ نماز کاٹ لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر وہاں سے آیا، آپ کو لگا خطرہ ہے، یا آپ کا کیٹل ہے وہاں پر، آپ کو لگا ان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ اس کیس میں نماز توڑ سکتے ہیں، نماز کاٹ سکتے ہیں، آپ بچ سکتے ہیں. کیا اتنی سی باتیں کلیئر ہوئی؟ ہاں. تو یہ ہیں کچھ بکس جو میں ریفر کرتا ہوں یہ لیکچر پریپیئر کرنے کے لیے. آپ بھی ان بکس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی ان بکس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ انسائکلوپیڈیاز ہیں، بہت بڑی کتابیں ہیں، بہت زبردست کتابیں ہیں. یہ پڑھ لینی چاہیے ایک انسان کو. ان میں تو اکثر کتابوں کی اردو ٹرانسلیشنز بھی اویلیبل ہیں، اور لاسٹ والے جو دو بکس ہیں یہ اردو، عربک اور پرشین میں تینوں لینگویج میں مکسڈ ہیں، بٹ موسٹلی اردو میں ہے. لاسٹ میں 2 بکس اوپر والی ساری عربک میں ہے، بٹ ان کی اردو ورژنز بھی آ چکے ہیں، انگلش ورژنز بھی آ چکے ہیں. اور کوئی کوشچن کسی کا؟ حضرت اگر نماز کا وقت قلیل ہو اس حالت میں کیا کرے؟ آپ کا سوال شاید ایکسپلینیٹری نہیں. سوال کس بارے میں کہ نماز پڑھ لے گا کہ نہیں، یہ سوال ہے آپ کا. اچھا، نماز کاٹنے کیا؟ دیکھیں، اگر اوبلیگیٹری کیسز آ گئی، چاہے قلیل وقت ہو یا بہت زیادہ وقت، کثیر وقت ہو، اگر اوبلیگیٹری والے کیسز آ گئے تو نماز کاٹنا ہی پڑے گا اس کو، کیسی بھی ضرورت، بھلے اس کو نماز اپنی قضا بھی کرنی پڑے، نماز کاٹ لے گا وہ. بٹ اگر یہ پرمیسیبل والے کیسز ہے، یہ جو جائز والے کیسز ہے، تو ان میں اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کاٹ سکتا ہے، چاہے تو نہ کاٹ سکتا ہے. کسی اور کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھیں جلدی، ورنہ میں میٹنگ اینڈ کر لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.